अबी तालिब इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। खाने काबे की तरफ देखना इबादत, और आलिम के चेहरे की तरफ देखना इबादत, बाप के चेहरे की तरफ देखना इबादत, कुरान मजीद के अल्फाज या हरूफ को देखना इबादत, और अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत। जैसा कि एक दफ़ा खलीफा अव्वल बार बार मौला अली के चेहरे की तरफ देख रहे थे, पूछा गया कि बार बार अली के चेहरे की तरफ क्यों देख रहे हो? कहने लगे कि तुमने नहीं सुना था, पैगंबर ने फरमाया था अन-नज़्रु इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, मैं वही इबादत कर रहा हूँ, मैं वही इबादत कर रहा हूँ। तो अब बात ये है, ये सारे काम तो इबादत हैं, इन सब में से अफजल इबादत कौन सी है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, अमीन, नाराए हैदरी, अमीन, आवाज़ बुलंद सलवात। इन 5 इबादत में से अफजल इबादत कौन सी है? अब अन-नज़्रु इलल काबत इबादत, जो काबे की तरफ देख रहा है फकत एक इबादत कर रहा है, आलिम के चेहरे की तरफ देखने वाली इबादत नहीं कर रहा, बाप के चेहरे की तरफ देखने वाली इबादत नहीं कर रहा, कुरान मजीद के हरूफ को देखने वाली इबादत नहीं कर रहा, अली के चेहरे को देखने वाली इबादत नहीं कर रहा, फकत एक इबादत कर रहा है। अगर कोई अपने वालिद के चेहरे को देख रहा है, बाकी इबादत नहीं कर रहा। अगर कोई मुसहफ को वो देख रहा है, कुरान मजीद के अल्फाज को देख रहा है, तो वो दूसरी इबादत से मालूम है, फकत एक इबादत कर रहा है। अगर कोई आलिम के चेहरे की तरफ देख रहा है, फकत एक इबादत कर रहा है, बाकी इबादत से मालूम है। लेकिन अली के चेहरे की तरफ देखना ऐसी इबादत है कि फकत अली के चेहरे की तरफ देखो तो तुम्हें खाना काबा की तरफ देखने का सवाब भी मिल जाएगा, वालिद के चेहरे की तरफ देखने के सवाब भी मिल जाएगा, मुसहफ पर देखने का सवाब भी मिल जाएगा, आलिम के चेहरे की तरफ देखने का सवाब भी मिल जाएगा। नाराए हैदरी, ऐसे ये कोई खिलाफत के जज्बात नहीं, इसकी दलील है पैगंबर ने फरमाया आलम मिन उम्मती अली इब्न अबी तालिब, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा आलिम अली है। अब आलिम को आपके चेहरे को देखना, आलिम के चेहरे को देखना भी हो गया। आलम मिन उम्मती अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं अल कुरान मिन्नी, अल कुरान माली, माली माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अब कुरान की तरफ देखने वाली इबादत, अली की तरफ देखोगे तो वो इबादत, उस इबादत का सवाब भी मिल जाएगा, उस इबादत का सवाब भी मिल जाएगा। अन-नज़्रु इलल काबत इबादत, और इसी तरह काबा की तरफ देखना इबादत है। अली के चेहरे की तरफ देखोगे तो काबा की इबादत भी मिल जाएगी। कैसे? फरमाते हैं या अली आंता फी उम्मती में मंजिलते कमासल काबा, तू मेरी उम्मत में इस तरह है जिस तरह खाना काबा है, जिस तरह इस कायनात में खाना काबा है तो मेरी उम्मत में इस तरह है। तो इसी तरह वालिद के चेहरे की तरफ देखने का सवाब भी मिल जाएगा। क्या फरमाते हैं आना व अली आबा हाजिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। फकत अली के चेहरे को देखने से सारी इबादत का सवाब मिल जाता है, मुसहफ में देखने का सवाब भी मिल जाता है,
عالم کے چہرے کی طرف دیکھنے کا ثواب بھی مل جاتا ہے، والد کے چہرے کی طرف دیکھنے کا ثواب بھی مل جاتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف دیکھنے کا ثواب بھی مل جاتا ہے، وقت کے امام کے چہرے کی طرف دیکھنے کا ثواب بھی مل جاتا ہے، خلیفہ رسول کے چہرے کی طرف دیکھنے کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ نعرہ حیدری ماشاءاللہ اگر اولاد نافرمان ہو، آپ ہو جائے، اگر اس کے والد نے زندگی میں اس کو جائیداد نہیں دی، اس کی اپنی مرضی ہے، الناس یسلطون علی اموالہم، لوگ اپنے اموال خود مالک ہیں، اس کی مرضی ہے، اس کو نہیں دیا۔ اگر اس نے اس مال کو تقسیم نہیں کیا تھا، ابھی تک وہ مال اسی کا تھا، موت واقع ہو گئی، اگرچہ تم نے اخبار میں دیا، اگرچہ کچھ بھی ہو گیا، وہ آنکھ لکھا ہوا تھا، لیکن شریعت کہتی ہے کہ باپ کی وراثت سے حصہ لے گا، شریعت کہتی ہے باپ کی وراثت سے حصہ لے گا، ہاں دنیا کی وراثت سے حصہ لے گا، لیکن بہشت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا، بہشت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا، دنیا کی وراثت سے حصہ لے گا۔ اسی طرح جس نے پیغمبر اور جس نے مولا علی کی حکم کی نافرمانی کی، ان کے سامنے آپ ہوا، ان کی نافرمانی کی، وہ بے شک ان کی دنیاوی وراثت پر تو قبضہ کر سکتا ہے، ان کی دنیاوی وراثت پر تو قبضہ کر سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ پیغمبر کو راضی نہ کرے، جب تک کہ علی کو راضی نہ کرے۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ فاطمہ البضاعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من اذا فقد اذانی، جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، من رضا فقد رضانی، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ اب صاحب صاحب خود دیکھیں کہ کون کون کہاں کہاں جائے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ این تذہبون، کہاں جا رہے ہو، کیف تامہون، کہاں اندھے ہو کر پھر رہے ہو، بینکم عطرۃ نبیکم، تمہارے درمیان نبی کی عطرت موجود ہے، اپنی مرضیاں پھر کیوں کر رہے ہو، عطرت کے دروازے کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازے کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ جب عطرت پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہے، پیغمبر نے فرمایا فانی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے عطرت اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جب پیغمبر نے تمہیں نسخہ بتا دیا، پیغمبر نے فارمولہ بتا دیا، پھر آل رسول کو چھوڑ کر کس دروازے پر جا رہے ہو، کہاں اندھے ہو رہے ہو، کہاں سرگردان ہو رہے ہو؟ ان کے دروازے پر آؤ، ان کی گارنٹی دی گئی ہے، یہ کیا گارنٹی ہے؟ ہم عظمت الحق، یہ حق کی باغیں ہیں، باغیں ہیں، باغ چھوٹی ہو تب بھی باغ ہوتی ہے، بڑی ہو تب بھی باغ ہوتی ہے، باغ حق کی باغیں ہیں یہ۔ اور آپ دیکھیں کہ باغ کا کیا اصول ہے، باغ آگے ہوتی ہے، اور جس کی باغ ہوتی ہے جس کے ناک میں، وہ جانور اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ ہم عظمت الحق، یہ حق کی باغیں ہیں، یہ اس طرح نہیں کہ حق آگے آگے جا رہا ہے، یہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ ان کی ادا، ہر ادا اللہ کو ایسی پسند ہے کہ آگے آگے چلتے ہیں، حق ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ہم عظمت الحق
مولا خود فرما رہے ہیں سبحان اللہ ہم عظمت الحق و السنۃ الصدق اور سچائی کی زبانیں ہیں، ان کی زبان پر کبھی جھوٹ آیا ہی نہیں۔ اگر کبھی جھوٹ آیا ہوتا میدان مبالہ میں مبالہ کے لیے پیغمبر ان کو نہ لے جاتا۔ سبحان اللہ ماشاء جن اللہ جن کی زبانوں پر کبھی ایک مرتبہ بھی جھوٹ آیا تھا پیغمبر ان کو ساتھ نہیں لے گیا، پیغمبر ان کو ساتھ لے گیا جو صادقین کا مصداق تھے۔ ہم السنۃ الصدق، یہ سچائی کی زبانیں ہیں۔ کتنی سچائی کی زبانیں ہیں، کتنے سچے ہیں، اتنے سچے ہیں۔ اگر زہرا نے کہہ دیا تمہارے جوڑے درزی کے پاس ہیں، رضوان جنت کو حکم ہوا کہ جا دروازے پر حسنین شریفین کو جوڑے پہنچا دے، خبردار دروازے پر جا کر فخر نہ کرنا میں رضوان جنت ہوں، جا کر یہ کہنا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد حیدری السنۃ الصدق ماشاء اللہ وعلام الدین، اور دین کی علامات ہیں، دین کی نشانیاں ہیں، ایسی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سیدھا راستہ معلوم ہوتا ہے، جن کے ذریعے سیدھا راستہ معلوم ہوتا ہے۔ میں نے جب اس خطبے کی شرح پڑھی، میں نے جب شرح پڑھی اس میں جس طریقے سے انہیں سمجھائی تو میں سمجھ گیا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے اشارے۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا جو میں نے اپنی زبان میں سمجھا، اب پانی چڑھے ہوئے ہیں، جب پانی ختم ہوگا سردی کا موسم آ جائے گا، پھر اس کے بعد لوگ جو ہے کشتیوں کے بغیر یہ دریا کو عبور کرنے لگ جائیں گے۔ پھر جو وہاں یعنی صاحب شعور لوگ ہوتے ہیں، ہر وقت آنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں ایک مرتبہ تجربہ کرتے ہیں، ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے، دیکھتے ہیں کہیں راستے میں کوئی کھائی وغیرہ تو نہیں ہے، کہیں ایسا زیادہ پانی تو نہیں ہے کہ آدمی ڈوب جائے۔ وہ دیکھتے ہیں جہاں سے پانی برابر ہے، پانی چھوٹا ہے، اس جگہ سے بالکل سیدھی جگہ ہے، وہاں کو خطرہ وغیرہ نہیں ہے، وہاں پھر لکڑیاں تلاش کرتے ہیں۔ لکڑیاں ایک لکڑی ادھر ہوتی ہے، 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 پورے دریا میں ایک لکڑی کو لائن ایک طرف، دوسری لائن دوسری طرف۔ مقصد کیا ہوتا ہے اگر کوئی ناواقف یہاں دریا عبور کرنا چاہے ان لکڑیوں کے درمیان سے گزر جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا یہ لکڑیاں یہ علامات اسی لیے لگی ہوئی ہیں، یہ مجھے سیدھا راستہ بتایا گیا ہے۔ اگر میں لکڑیوں سے ادھر جاؤں گا تب بھی ڈوب سکتا ہوں، اگر لکڑیوں سے ادھر جاؤں گا تب بھی ڈوب سکتا ہوں، میں ڈوبنے سے تب بچ سکتا ہوں اگر ان علامات کے درمیان سے گزروں گا، درمیان سے بآسانی اور عافیت کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر مولا نے فرمایا ہم علام الدین، یہ دین کی علامات ہیں، خیال رکھنا ان کے پیچھے پیچھے چلنا، اگر ان سے آگے بڑھو گے تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے، اگر پیچھے ہٹو گے تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا تب تم عافیت کے ساتھ جنت میں پہنچ گے۔ یہ دین کی علامات ہیں، نشانیاں ہیں، جن نشانیوں کے ذریعے تمہیں صراط مستقیم معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری آواز بلند دلوات انزلوہم بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ القرآن، انزلوہم بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ القرآن، ان کو اپنے جیسا نہ سمجھو، اللہ اکبر ان کو اپنے جیسا نہ سمجھو، ایسا جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو اسی طرح ان کے ساتھ بھی بات کرو۔ پیغمبر کے ساتھ جب بات کرتے تھے کہتے تھے او محمد، جب اونچی آواز بلند کرتے تھے اللہ نے کیا فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پر بلند مت کرو، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، یہ بھی تو اس کے جانشین ہیں۔ اللہ اکبر جو حکم پیغمبر کے لیے ہے وہی حکم انہیں کے لیے ہے، وہی علی بتا رہے ہیں۔ اس آیت کا مصداق صرف پیغمبر نہیں ہے،
हम भी हैं, अंजलूहुम, सुभान अल्लाह। अपने जैसा न समझो। इस तरह न बोलो जिस तरह एक दूसरे के साथ बोलते हो। इस तरह न चलो कि ये पीछे हो तुम आगे चल पड़ो। इनका एहतराम रखो, इनको इस तरह देखो जिस तरह पैगंबर को देखते थे। पैगंबर ने फरमाया था मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला, जिस जिस कमाई मौला था उसका अली मौला। जिस जिस एहतराम के लायक पैगंबर उस एहतराम का हकदार अली और औलाद अली। अंजलूहुम, फकत अली की बात नहीं, जमा का सीगा है अंजलूहुम, इन अहल बैत को, इन हादियान बरहक को, अंजलूहुम बिआसन मनाजिल कुरान, कुरान वो जगह दो, इनका वो मकाम है जो तुम कुरान मजीद की अच्छी से अच्छी जगह समझते हो, वही मकाम इनका है। सुभान अल्लाह। जो कुरान मजीद की सुभान अल्लाह। अच्छी से अच्छी जगह समझते हो, वही मकाम किसका है? अहल बैत का। फर्क यही है, वो सामत कुरान है, ये नाते के कुरान। सुभान अल्लाह। सामत कुरान खामोश है, जब तक नाते की कुरान ना हो सामत कुरान से रहनुमाई भी नहीं मिल सकती। वबरदूहुम वरूद हिमल अत्ताश, अत्ताश कहते हैं ऐसा प्यासा ऊँट जो कई दिनों से प्यासा हो। अत्ताश मुबालगा का सीगा है, कई दिनों से प्यासा हो। जब वो पानी पर जाता है तो लैंदे बुई फिर चेदर अत्ताश वबरदूहुम वरूद हिमल अत्ताश, इनके दरवाजे पर जाओ तो इल्म की प्यास लेकर जाओ। इल्म की प्यास ऐसी लेकर जिस तरह प्यासा ऊंट तालाब पर जाता है और वहां पानी पीना शुरू कर देता है, जब तक सैराब नहीं होता उस वक्त तक मुंह नहीं उठाता। तुम भी इनके दरवाजे पर आओ, उस वक्त तक के दरवाजे को नहीं छोड़ना जब तक के इल्म से सैराब ना हो जाओ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, पैगंबर के बाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पैगंबर के बाद मशवरा हुआ, मशवरा तय पाया, किसी को बिठा दिया गया। इतने में एक बुजुर्ग आ गया। बुजुर्ग ने पूछा कि ये यहाँ क्यों बैठा है मिंबर रसूल पर? वो कहने लगे इसको मुझे खलीफा है रसूल बनाया है, ये खलीफा बन गया। क्या अली नहीं थे? उसका था, फिर क्यों? उसने कहा सबसे बड़ा था, बुजुर्ग था, इसीलिए। उसने कहा अगर बुजुर्गी में यार है तो मैं इसका बाप हूँ। अगर मेयार बुजुर्गी है तो मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका बाप हूँ। क्यों नहीं बनाया? इसीलिए कि अली छोटे थे, अली छोटे थे। कहते थे कि अली माअज़ल्लाह अनारी हैं, हुकूमत चलाने का तरीका नहीं आता। यहाँ अली छोटे भी हैं, अली अनारी भी हैं। मैं कहता हूँ कि उधर तो कहते हो कि अली छोटे भी हैं, अली अनारी भी हैं, अली को कोई तरीका नहीं आता। जंग बदर आई तो उस वक्त भी नहीं कहते हो कि अली छोटे हैं, जंग खंदक आई तो नहीं कहते हो अली छोटे हैं, अगर जंग ओहद आई तो नहीं कहते हो अली छोटे हैं। पैगंबर से कहें मौला अली छोटे हैं, ये अनारी हैं, इसको बैठने दो, हम खुद जंगे लड़ेंगे, खुद हम इस्लाम का बोलबाला करेंगे, इस्लाम की नशर इशात करेंगे। अगर जंगों का वक्त आए तो उस वक्त कहते हो कि अली बड़े हैं, अली शुजा हैं। अगर खिलाफत की बात आए तो कहते हैं कि अली अनारी हैं। उस वक्त कहते हैं कि अली छोटे हैं। ये शुदाई सामने आ रहा है, साफ की बात है कि पैमाना एक ही रखो, सवाल कर दीजिए। इन्हीं अहल बैत उज़ाम ने, अहल बैत उज़ाम ने जो इनकी जिम्मेदारी थी, फर्ज मनसबी था, उसी फर्ज मनसबी पे के लिए अपनी जिंदगियां सर्फ कर दी, सब कुछ कुर्बान कर दिया।
اسی لیے فرما رہے ہیں اس دین کے لیے، اس دین کی بقا کے لیے جا رہا ہوں، نانک کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اصلاح ہوگی تو کیسے ہوگی؟ اريد ان امر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نیکی کا حکم کروں، وانہی عن المنکر اور برائیوں سے روکوں، واسیرہ بسیرت جدی و ابی، اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر چلوں۔ پھر کہتے ہیں ومن قبلہ فقبل الحق، جو میرا مقصد ہے یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، نانا کی امت کی اصلاح کا میرا مقصد یہی ہے، میرا مشن یہی ہے۔ جو میرے مشن کو قبول کیا کرے اس نے حق کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، جو میرے اس مشن کو قبول کرے، قبولیت کا مقصد کیا ہے؟ میرا ساتھ بھی دے۔ جس نے اس مشن کو قبول کیا، اس مقصد کو قبول کیا، امر بالمعروف کو قبول کیا، نہی عن المنکر کو قبول کیا، اس نے حق کو قبول کیا، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ من انکرا، جس نے انکار کر دیا، فاصبر، پھر میں صبر کروں گا، میں ثابت قدم رہوں گا، میں خود پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، سب کچھ قربان تو کر سکتا ہوں، لیکن پھر فرماتے ہیں پھر اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اشارت مولا فرمانا چاہتے ہیں جو میرے مقصد میں میرے ساتھ ہے وہی نجات پائے گا، جو میرے مقصد میں میرا ساتھ نہیں دے گا بروز قیامت اس کے خلاف میرا دعویٰ ہوگا، بروز معاشر اس کے خلاف میرا دعویٰ ہوگا۔ اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، کل بھی یہی بات ہو رہی تھی، کل میں نے کچھ احادیث کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ اسی لیے تمہارا اللہ پر ایمان ہے، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان ہے۔ اگر اللہ پر ایمان نہ ہوتا تم یہ کام نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہے، ان کا عقیدہ توحید کمزور ہے، ماشاء اللہ، ان کا عقیدہ توحید کمزور ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا سیدنا فی امتی، میری امت میں کچھ بدعات ظاہر ہو جائیں گی، اس وقت عالم پر فرض ہوگا اپنے علم کو ظاہر کرے۔ اگر عالم خاموش رہے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرے گا تو وہ لعنت کا حقدار ہوگا۔ عالم کی ذمہ داری، عالم امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں یہ فرض کفائی ہے، واجب کفائی، واجب عینی نہیں ہے، بعض نے عینی بھی لکھا ہے، فرض کفائی۔ فرض کفائی والے نے کیا دلیل دی ہے؟ وہ کہتے ہیں اس میں قرآن مجید میں وَلْتَکُم مِّنکُم اُمَّۃٌ، تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے، سارے نہیں، وَلْتَکُم مِّنکُم اُمَّۃٌ، تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے کہ یأمرون بالمعروف ینہون عن المنکر، جو نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ وَلْتَکُم مِّنکُم اُمَّۃٌ یدعون الی الخیر، نیکیوں کی طرف بلائے، اچھے کاموں کی طرف بلائے، یأمرون بالمعروف ینہون عن المنکر، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ اولئک هم المفلحون، یہی تو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے ضروری ہے کہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہا ہے وہ جانتا بھی ہو امر کو کہ امر کیا ہے، معروف کو معروف کیا ہے، جانتا بھی کہ منکر کیا ہے، برائی بھی جانتا ہو کہ برائی کیا ہے، اچھائی بھی جانتا ہو کہ اچھائی کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہیں اچھائی کو برائی سمجھ کر روک دے، برائی کو اچھائی سمجھ کر حکم دے دے، نہیں۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو یہ نہیں جانتے اس بارے میں، ان کی کیا کوئی ذمہ داری بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، ان کی ضرور ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے ان کی؟
ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے کا ساتھ دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا ساتھ دے، اگر مالی طور پہ دینا پڑے یا زبان کے ساتھ دینا پڑے، قوت بازو کے ساتھ دینا پڑے، جس طریقے سے دینا پڑے اس کے ساتھ جو ہے مطلب اس کا ساتھ دے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ حضرت لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے کو، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے بیٹا، سب سے پہلا حکم کیا دیا، اے بیٹا نماز قائم کر، اے بیٹا نماز قائم کر۔ صرف یہ نہیں، نماز تک محدود نہ رہے، یہ نہ سمجھ میں نماز پڑھ رہا ہوں بس اب میں نیک ہو گیا، میری نجات کا سامان ہو گیا، نہیں، فقط نماز کافی نہیں ہے، نماز تو قبولیت کی شرط ہے، اگر نماز ہوگی تو باقی عمل قبول ہوں گے، نماز نہیں ہوگی تو باقی عمل قبول نہیں ہوں گے، لیکن کرنا کیا ہے، فقط نماز تک محدود نہ رہے، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم بھی کر، خود فقط نہ پڑھ، دوسروں کو بھی کہے، اللہ اکبر وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا کہتے ہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ یہ کام بڑا مشکل ہے، کام مشکل ہے، اس میں تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، مخالفت بھی ہوگی، فتوے بھی لگیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راستے میں جو تکلیفیں آئیں، جو مشقتیں اٹھانی پڑیں، اس پر صبر کرنا ہے، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہے تو بہت بڑی ہمت کا کام، سبحان اللہ ہے تو بہت بڑی ہمت کا کام، لیکن کرتا وہ ہے جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہو، اپنے فرض منصبی کو سمجھتا ہو۔ اللہ اکبر مومنوں کی تعریف کی گئی ہے، مومنوں کی تعریف کی، بلکہ مختصر کروں میں کہ یہاں دو گروہوں کے بارے میں کہا گیا، دو گروہ ہیں، المومنون والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، اولیاء بعض میں بعض ان کے بعض کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مومن کی دوستی مومن کے ساتھ ہوتی ہے، مومن کی دوستی منافق کے ساتھ نہیں ہوتی، مومن کی دوستی مومن کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیسی دوستی ہوتی ہے؟ مومن ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کاموں میں معاون ہوتے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہ ہوگی مومنوں کی جماعت۔ اللہ نے مومنوں کا تعارف کرا دیا، دیکھ لو نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ جو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، اور نیکیوں کے پر ایک ان کا اتباع ہے، نیکیوں پر متحد ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو مل کر ادا کر رہے ہیں، سمجھو کہ یہ مومن ہیں۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں ہوں، بعضهم من بعض، اولیاء نہیں کہا، بعضهم من بعض، یہ بعض سے ہیں، بعض سے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ یامرون بالمنکر، یہ برائیوں کو حکم دیتے ہیں، ونہی عن المعروف، اور اچھے کاموں سے روکتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اچھے کاموں سے روکتے ہیں۔ اب دیکھ لو مومن اور منافق کی پہچان ہو گئی، یہ فارمولہ قرآن نے بتا دیا۔ اب ذرا دیکھ لیں اس معاشرے میں، دیکھو کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ اگر مومن منافق کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو کہ سب مل کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو انجام دے رہے ہیں، یا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ مومن ہیں۔ جو برائیاں پھیلا رہے ہیں، جو لوگوں کو برائیوں کی طرف لگا رہے ہیں، جو نوجوان نسل کو برباد کر رہے ہیں، برائیوں کی طرف لگا رہے ہیں، جوئے کی طرف لگا رہے ہیں، سمجھو کہ یہ مومن نہیں منافق ہیں۔ جتنا بھی دعویٰ کریں ان کے اپنے دعوے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے دعوے سے کچھ نہیں ہوتا، لہذا یہ بہت اہم فریضہ ہے۔ اس فریضے سے کوتاہی اگر کسی نے کی تو سب کو لے ڈوبے، یہ نہ سمجھو فلاں کر رہا ہے تو میں کیوں کہوں، اسی لیے اگر تم نے آج اس کو چھوڑ دیا، اسی کے اثرات ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ آپ کی اولاد تک پہنچے،
آپ کے کسی رشتے دار تک پہنچیں گے. اسی طرح معاشرہ آہستہ آہستہ خراب ہوتا جائے گا. ایک دن ایسا ہو جائے گا جس طرح ہو گیا ہے آج تک کہ پانی سر سے اوپر ہو جائے گا, کنٹرول کرنا مشکل ہے. لہٰذا جہاں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے امر بالمعروف والنہی عن المنکر پر, اور کوشش کریں جو خطیب آتے ہیں, جو مقرر آتے ہیں, فضائل اچھے لگ دیں, نعرے تلتے خطیب تو آدھے نعرے مارے تو سامعین کی ذمہ داری بھی ہے. وہ بھی آپ ایسے ہی مہربانی کرو اپنے فضائل کے نال نال کچھ امر بالمعروف بھی کرو, نہیں عن المنکر بھی کرو. بس یہ وہ دین اسلام ہے جس کے لیے آدم سے لے کر خاتم تک سب انبیاء نے قربانیاں دی اور محنت. آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء نے تکلیفیں برداشت بھی کی, قربانیاں بھی دی. لیکن حسین نے, نواسہ رسول نے ایسی بے نظیر قربانی دی, اس کی مثال بھولنے سے نہیں. اگر حسین دین اسلام کی بقا کے لیے یہ قربانی نہ دیتے تو تمام انبیاء کی محنت پر پانی پھینکتا. اسی لیے تمام انبیاء کا وارث حسین. زیارت وارثوں کو پڑھو, تمام انبیاء کی محنت کا وارث حسین ہے. حسین نے تمام انبیاء کی محنت کو بچایا. جب حسین چلے وطن سے, حسین نے اسلام کے علاج کے لیے مختلف نسخے ساتھ لیے. کوئی 28 سال کا نسخہ, کوئی 23 سال کا نسخہ, کوئی 6 ماہ کا نسخہ, کوئی 32 سال کا نسخہ. اور یہ نسخے ساتھ علاج کرنے کے لیے کہ وقت وقت پر نسخے کو خرچ کیا جائے گا, استعمال کیا جائے گا, اور اس پر پٹی لگانے کے لیے اپنی ماؤں بہنوں کی چادریں ساتھ لی, بیٹیوں بہنوں کی چادریں ساتھ لی. بیمار ہو چکا تھا, بیمار ہو چکا تھا, دین بیمار ہو چکا تھا. حسین دین کے علاج کے لیے نکلا تھا. حسین دین کے علاج کے لیے نکلا تھا. دین کی بڑی بیماری یزیدیت تھی. دین کی بڑی بیماری یزیدیت تھی. لوگ کلمہ اسلام تو پڑھتے تھے لیکن ان کا عمل میں یزیدیت تھی. اسی لیے حسین نے دیکھا یہ تو مہلک بیماری ہے, اس بیماری کا علاج کیا جائے, اسلام کو اس بیماری سے بچایا جائے. حسین ہر قسم کے نسخے لے کر چلے کربلا میں, اور کربلا میں پہنچے, اور جس جس کی بیماری تھی اس حکیم نے حکمت کے تحت نسخے استعمال کیے. ایک نسخہ وہ بھی تھا جس کو بلا پر مشہور 18 سال کا کہا جاتا ہے, لیکن معتبر روایات کے مطابق ایک روایت ہے کہ ان کی عمر 25 سال تھی, دوسری روایت ہے کہ 28 سال تھی, جس کو شہزادہ علی اکبر کہا جاتا ہے. شہزادہ علی اکبر کہا جاتا ہے. آئے بابا کے پاس, بابا مجھے اجازت دیجیے, میں بھی دین اسلام کی بقا کے لیے قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں. اس وقت مولا امام حسین علیہ السلام نے باقی جتنے آئے سب کو آسانی کے ساتھ اجازت دیتے رہے, لیکن جب علی اکبر آئے, اسلام دل سے بیٹوں کی محبت نکالنے تو نہیں آیا, یہ کتنی جذبہ ہوتا ہے. حسین سر نیچا کر کے بیٹھے ہیں خاموش. حسین کی خاموشی سے سمجھ گئے کہ بابا نے مجھے اجازت دے دی ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ جا کر پھوپھی زینب سے بھی مل لو. جب یہی جملہ کہنا تھا تو اس وقت علی اکبر سمجھ گئے اب مجھے اجازت مل چکی. جب گھر میں گئے ایک ایک بار الوداع کہا, علیہ السلام کہا, پھوپھی سے اجازت لی, لیکن بعض روایات میں ہے پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی یہ بتا دادی زہرا کا مرتبہ زیادہ ہے یا تیرا؟ اکبر آج کیسی باتیں کر رہے ہو, وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, عالمین
सरदार है, मैं पूछा वो पूछा। अच्छा यही बात है तो फिर इस तरह कर ज़हरा के बेटे पर अपने बेटे को कुर्बान तो कर दे। ज़हरा के बेटे पर अपने बेटे को कुर्बान कर दे। बीबी ने कहा ठीक है मैं समझ गई, मैंने तुझे इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया, तुझे इजाज़त दे दी। अकबर वहाँ से चलने लगे। हमीद बिन मुस्लिम कहता है मैंने देखा जब अकबर गए घर में और अलविदाई सलाम करके वापस आने लगे, कई मर्तबा खेमे का पर्दा उठा और नीचे गिरा, उठा और नीचे गिरा। अकबर बाहर निकलते हैं, कोई दामन को पकड़ लेता है, कोई अबा को पकड़ लेता है, और मैं समझ गया कि पर्देदार इकट्ठे हैं, कुरान बरपा है, मस्तूरात के रोने की आवाज़ें आ रही थी। और फिर मैं समझा कि दामन को अगर कोई बड़ी मस्तूर होती वो तो शाने को पकड़ती, लेकिन जो दामन को पकड़ने वाली है शायद मासूमा थी। मासूमा कह रही थी आए भाई हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो, हम शक्ल पैगंबर हो, हमें दुश्मनों के नरवे में छोड़कर कहाँ जा रहे हो, बाबा को अकेले छोड़कर जा रहे हो। आज़ादा हो इतने में अकबर बाहर निकले, आए फिर इमाम हुसैन के पास आए, और फिर इमाम हुसैन के जब उससे रुखसत हुए अकबर आगे आगे जा रहे हैं, बल्कि इमाम हुसैन ने आपको तलवार लटकाई, ज़ेरे पहनाई और रसूल का अमामा पहनाया, इस शान से रवाना किया। जो अकबर आगे रवाना हुए, हुसैन पीछे पीछे आ रहे थे। अकबर को फिर बुलाया, अकबर एक मरतबा वापस आ जाओ। अकबर फिर वापस आए, उसके बाद कहते हैं मिले, फिर अलविदा सलाम किया, फिर अकबर को रवाना किया, फिर कहते हैं अकबर एक मरतबा फिर वापस आ जाओ। अकबर कहते हैं बाबा मुझे बार बार क्यों बुला रहे हो। कहते हैं अकबर अगर तू तेरा मुझ जैसा एक जवान बेटा होता और तू इसी तरह जंग में रवाना करता तो तुझे पता चलता एक जवान बेटे को कैसे रुखसत किया जाता है। अकबर की सवारी आगे आगे है, हुसैन पीछे पीछे आ रहे हैं। आज़ादा रहो तो हुसैन पीछे पीछे आ रहे हैं। अकबर है मैदान कारगार में, अकबर ने रज्ज पढ़ा, इनको पुकारा आओ जो अकबर के मुकाबले में आना चाहता है आओ, लेकिन कोई शकी की जरूरत नहीं हुई, कोई अकबर के मुकाबले में नहीं आया। आखिर हुसैन का शेर उन पर टूट पड़ा, तलवार उठाकर 120 नारी को फिन्नार किया। 120 नारी को जब फिन्नार किया फिर बाबा के पास वापस आ गए। कहते बाबा प्यास बहुत लगी है, मुझे प्यास मारे जा रही है, अब मुझे लोहे का वजन नहीं उठाया जा सकता। बाबा को पानी का घूंट तो दे दो ताकि मैं जंग लड़ने के काबिल हो जाऊं। अब बताओ एक बाप से एक बेटा अगर कोई चीज मांगे, बाप की कोशिश होती है कि मैं मुहैया करूं, लेकिन वो चीज मांग रहा है तो है भी नहीं, वो प्यासा है, पानी मांग रहा है। हुसैन की आंखों से आंसू बह निकले। हुसैन कहते हैं मेरे लाल अगर तेरे बाप के पास पानी होता तो अकबर जैसे बेटे से पानी प्यारा ना करता, तुझे दे देता। जाओ अल्लाह के हवाले, दोबारा जाकर जंग करो। अकबर दोबारा गए, दोबारा मैदान कारजार में जंग लड़ रहे थे। इतने में एक शकी ने मौका पाते हुए सर में एक गुर्ज मारा, अकबर का सर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अकबर में लड़ने की जरूरत नहीं रही। अकबर ने दूसरे हमले पर 80 नारियों को फिन्नार किया, 200 नारियों को फिन्नार कर चुके। इतने में अकबर जब गिरने लगे अपनी बाएं घोड़े के गर्दन में डाल दी, और जब अश्किया ने देखा कि अकबर लड़ने के काबिल नहीं है तो घोड़ा जल्दी से निकल रहा था सफू से, और जिनके सामने से घोड़ा गुजरता था वो तलवारों के वार करते थे, तलवारों के वार करते थे। जब तक अकबर गिरे उस वक्त अकबर की लाश टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। कहते हैं या आबदी अलैका मिन्नी सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम हो। हुसैन ने जब सलाम सुना, अलविदाई सलाम सुना, हुसैन की आंखों का नूर गुम हो गया, हुसैन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हुसैन जल्दी से घोड़े पर सवार हुए। उसके बाद जहाँ से अकबर की आवाज आ रही थी घोड़े को उस तरह दौड़ाना शुरू कर दिया
जो ही घोड़ा करीब गया, हुसैन घोड़े की जीन पर संभल नहीं सके, हुसैन घोड़े की जीन से जमीन पर आ गिरे। उसके बाद अपने आप को संभाला, फिर कहते अकबर आवाज देते रहना, मुझे आंखों से नजर कुछ नहीं आता, मैं तेरी आवाज पर आ रहा हूँ। कहते हैं जावत इलैया इलैया, बाबा मैं इधर हूँ, मेरी तरफ आ जाओ। आजाद हुसैन हुसैन अपने बेटे की लाश पर इस तरह गए, फिर कभी उठते हैं चल पड़ते हैं, कभी गिर पड़ते हैं, कभी उठते हैं चल पड़ते हैं, कभी गिर पड़ते हैं। जब लाश के करीब पहुंचे फिर बिल्कुल गिर गए, उठ नहीं सकते थे, फिर इसी हालत में गए जिस तरह छोटा बच्चा चलता है, इसी हालत में चल कर गए। जब अकबर के पास पहुंचे क्या देखते हैं, लाश के टुकड़े टुकड़े हैं, अकबर जमीन करबला पर लेटा हुआ है। इमाम ने फरमाया खद्दो वाला खद्दे ही, इमाम ने जाकर अकबर के रुखसार पर रुखसार रखा, रुखसार रख कर कहते हैं या बुनैया अलतुन्या बाद कलाम, ऐ मेरा अकबर बेटा अब मुश्किल काम है कि तू जैसा बेटा इस जहान से चला जाए, तेरा बाप जिंदा रह सके। उसके बाद उमर इब्न साद मुंह करके कहते हैं जबना साद कतल्लाहु रहमक, अरे अल्लाह तेरी नस्ल को कत्ल करे, तूने हम शक्ल पैगंबर को खाक में मिला दिया है, आजाद आ रहो। उसके बाद इमाम हुसैन खैमे की तरफ आए, जवानान बनी हाशिम से कहा जाओ अपने भाई के लाशे को उठाकर कत्लगाह में ले आओ, वहाँ जंगी खैमे में रख दो। वहाँ लाशे को उठाकर जंगी खैमे में ले आए। इमाम हुसैन जब आए, इमाम हुसैन आए तो इमाम हुसैन घर में जब आए तो सब पर्देदारों ने पूछा कि अली अकबर कहाँ गया है। उसके बाद इमाम क्या फरमाते हैं कातलुल लिआम, उन कमीनों ने शहीद कर दिया है। इतना मासूमा ने सुना कि शहीद हो गया है, मासूमा ने मातम करना शुरू कर दिया। बीबी में पड़ा मातम का बर्पा हुआ। हुसैन अजीब बयान कर रहे थे, क्या कहते आए अली अकबर कदिस तरह था मिन हम में दुनिया गम में, तूने तो दुनिया के हम गम से निजात पाई। बाकी अबू का फरीदन वहीदा, अपने बाबा को तूने अकेला छोड़ दिया, अब तेरे बाद तेरा बाबा अकेला रह गया।